پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ حکومت کی جانب سے یو این کو یعنی اقوام متحدہ کے اس کمیشن کو جس نے بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹ دی ہے، کروڑوں ڈالر ان کو دیے گئے، اور کافی عرصے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ بات طے کی گئی کہ مناسب سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی، سیکیورٹی کا جو انتظام تھا وہ انتہائی ناقص تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیاقت باغ کے جلسے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دیگر سوالات کو بھی اٹھایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جائے وقوع کو فوری طور پر یعنی تقریباً 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد دھو دیا گیا، فوری طور پر دھو دیا گیا، جس سے جو شواہد اکٹھے کیے جا سکتے تھے وہ شواہد اکٹھے نہیں کیے گئے۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ جو شواہد وہاں سے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ انتہائی محدود تھے، اس سے زیادہ شواہد بھی اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ پاکستانی تحقیقاتی ادارے نہیں کر سکتے تھے؟ اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے سابق آئی جی پولیس جناب افضل شگری نے۔ بہت بہت شکریہ افضل شگری صاحب۔ یہ جو رپورٹ اب سامنے آئی ہے جس میں کم و بیش وہی باتیں کہی گئی ہیں جو پاکستانی ادارے بھی کہتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کروڑوں ڈالر اس پہ صرف کر دیے گئے، کیا یہ کام پاکستانی ادارے نہیں کر سکتے تھے؟ اس میں آپ ذہن میں آپ یہ بات رکھیے گا کہ یہ ایک پیپل پارٹی جو ہے اس نے یہ جو انویسٹیگیشن کروائی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نیوٹرل باڈی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک انکوائری کرے، اور ان پہ یہ چاہنا ہے کہ وہ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں، اور تاکہ ایک پیرامیٹرز ان کے پاس سامنے آ جائیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے پھر فردر کارروائی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سی ایسے شکوک و شبہات اور ایسی بہت سی کہانیاں جو کہ جنم لے رہی تھی وہ میرا خیال ہے کسی حد تک کم ہو گئی ہیں، اور اب جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ان کے لیے اب یہ ممکن ہو جائے گا کہ یہ اسی پیرامیٹرز اور اسی روڈ میپ کے اوپر آگے کارروائی کر سکیں۔ اچھا شگری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کون سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ہم تحقیقات کے لیے یو این کو ظاہر ہے ہم شامل کرتے ہیں؟ کیا اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات میں، اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں اس میں کوئی دوسرا ملک ملوث ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے جب کوئی چیز بہت کمپلیکس ہو اور بڑی کمپلیکیٹڈ ہو، اور اس میں یہ بھی خبر ہو یا یہ بھی کہانی ہو کہ جی کہ باہر کے ممالک یا باہر کے ایجنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں، اور ویسے بھی اور ایسی شخصیات کے جن کے اوپر حکومت جو ہے نہیں سمجھتی ہے کہ وہ ان کی انکوائری یا انویسٹیگیشن پراپرلی کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور خصوصاً جب لیڈر جو ہے وہ اس لیول کے ہوں جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرنیشنل لیول کی اگر کوئی لیڈر ہیں اور ان کا یہ احسانیہ ہو جائے تو پھر یو این کو یہ ایک بڑی مطلب ریئر سی چیز ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، یہ ناممکن کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ اور یہ رپورٹ جب ہمارے سامنے آئی ہے، کچھ لوگ شاید مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا کہ یو این نے یہ انکوائری کی اور ہمارے سامنے اس وقت ایک براڈ پیرامیٹرز آ گئے۔ اچھا شگری صاحب، اب یہ تو ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ تحقیقات کا ہے، اب وہ کتنی جلدی تحقیقات شروع ہونی چاہیے؟ میرا خیال اب اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، رپورٹ اب آ گئی ہے، اس میں تحقیقات جو پولیس کی تحقیق ہوئی ہے اور جس میں ملزمان گرفتار کیے ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی اعتراض یو این مشن نے بھی نہیں کیا ہے، اس میں انکوائری میں انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو اس حد تک ایکسپٹ کیا ہے، لیکن جو دوسرے آسپیکٹس ہیں جن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے گئے تھے، اب اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اور اس میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن جس کے اندر اچھے ایکسپیرینسڈ اور ویل اسٹیبلشڈ جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو ڈال کے اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے سامنے صحیح حقائق آ جائیں اور اس مناسب قانونی کارروائی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ افضل شگری صاحب آپ کا۔ سابق آئی جی پولیس ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال اب حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فوری طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کے حوالے سے تحقیقات شروع کروائی جائیں۔ سابق حکومت پر بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث رہی ہے، چونکہ سیکورٹی کے انتظامات ناقص تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ جو یو این کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس پہ کروڑوں
ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اور اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں جس میں کم و بیش وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں جو پہلے سے کہا جا رہا تھا، کیا موقف ہے اس رپورٹ پر آپ کا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی نئی بات اس یو این کمیشن رپورٹ میں نہیں کی گئی اور ہم نے ایک جو ہے نیشنل انویسٹیگیشن کروائی. بالکل چلے، وہ پریزیڈنٹ صاحب کا پارٹی کا ایک موقف تھا کہ اس میں نیشنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کم بیش وہی باتیں ہیں. ہمیں جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو قاتل جو ہیں وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں اور بھی سینکڑوں خون کیے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں پولیٹیسائز کرنے سے اس کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. مثلاً ایک جیسے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کی سیکورٹی لیبس کو لے کر کے جو ہے وہ ایک نئی قضیہ چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے پولیٹیسائزیشن سے، اس کو پولیٹیسائز کرنے سے اگر ہم باز رہے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکے تو یہ پاکستان کی ایک بڑی خدمت ہوگی. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو اقوام متحدہ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کم و بیش وہی باتیں تھیں جو پہلے بھی جن کا ذکر کیا جا رہا تھا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ روز قبل ہم نے اپنے ہی اس پروگرام میں ایک اہم ایشو اٹھایا تھا اور جس میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ پاکستانی افراد جن میں ڈاکٹرز بھی تھے وہ لاہور سے، پاکستان سے متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ گئے تھے. وہاں پہ رفع میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس میں وہ اکثر جاتے رہتے تھے. اب اطلاعات یہ آئی تھی کہ 5 افراد اس میں لاپتہ ہو گئے تھے. 2 مل گئے تھے لیکن 2 کو ابھی تک متحدہ عرب امارات میں ہی رکھا گیا ہے اور انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ان میں ایک اہم پاکستانی ڈاکٹر جو شیخ زاید ہاسپٹل میں ڈینٹسٹری کے سربراہ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ایاز علی خان، وہ بھی تاحال لاپتہ ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے دنیا نیوز کے سامنے متعدد ڈاکٹرز آئے، ان کے حق میں انہوں نے نعرے بازی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ پروفیسر ڈاکٹر ایاز علی خان کو فوری طور پر متحدہ عرب امارات سے یا جہاں بھی وہ ہیں وہاں سے ان کو واپس لایا جائے. اسی پر ہم نے اپنے دفتر کے باہر ان سے گفتگو کی ہے. بریک کے بعد ہم وہ حصہ پروگرام میں شامل کریں گے.